وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فقد پس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی۔ کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کمزور سی مٹھی بھر جماعت ہے جسے کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں آتی، اور اگر محلوں کے خواب دیکھے تو یہ دیوانگی نہیں تو کیا ہے۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ عنقریب ان لوگوں کو ایسی خبریں آنے لگیں گی، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، فسوف سو جلدی یاتیہم ان کے پاس آ جائے گی، انباء خبر یعنی حقیقت، ما کانوا بہ اس کی جس کی۔ اس وقت قرآن نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی، جو جنگ بدر سے ہی پوری ہونا شروع ہو گئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر عرب بھر میں پھیل گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام کو پورے عرب پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ یستہزئون وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اس آیت میں کفار کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں لگے ہوئے ہو، ورنہ ہر عقل مند آدمی جو کائنات کو غور سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چیزیں اور خود انسان کی ہستی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے موجود ہونے اور لا شریک ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے، مگر کفار تو ہر بات کا مذاق اڑانا جانتے تھے۔ غور و فکر اور عقل سمجھ سے یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ علم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، درآں حالانکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں، تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج و امہال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ جل شانہ قوموں کو عطا فرماتا ہے، لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ساری ترقیاں اور خوشحالیاں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ من قبلہم ان سے پہلے، من قرن ایسی امتیں۔ عربی زبان میں قرن کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں۔ اس کا ایک معنی کنارہ ہے، اس لیے قرن الشمس سورج کے کنارے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج کا کنارہ نظر آنے لگے تو اس وقت نماز درست نہیں ہوتی۔ قرن کا لفظ زمانے کی ایک خاص مدت پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرن کی مدت کے متعلق 40 سال سے لے کر 120 سال کے عرصے کے اقوال ملتے ہیں۔
تاہم عام طور پر 100 سال کے زمانے کو قرن کہتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا تو اس شخص نے 100 سال کی عمر پائی تھی۔ اس لحاظ سے ایک قرن کو 100 سال کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے، اور قرن کا معنی قوم اور جماعت بھی ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی انسانوں کی جماعت کے اعتبار سے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا، اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا۔ تو اس آیت کریمہ میں قرن سے مراد جماعت اور قوم ہے کہ دیکھو ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، مکناہم، جن کو ہم نے طاقت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پہلے سے تمدنی اور معاشی ترقی میں اپنے عہد کی ترقی یافتہ قوم بنا دیا جاتا ہے، اور وہ بظاہر مادی ترقی میں اوج کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اس میں جذبہ شکر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تکبر اور احساس برتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس گروہ کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور کسی دوسرے گروہ کو دنیاوی سربلندی سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس سرزمین میں نازل ہوا، اس سے بالکل قریب قوم عاد اور قوم سمود کے آثار موجود تھے، جو اپنے اپنے زمانے میں ان کی ترقی کے گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو متنبہ کیا کہ وہ حق کو قبول نہ کرنے اور اللہ کے احکام کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرنے میں ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں اور ان کی نتائج کو سامنے رکھیں۔ فی الارض، زمین میں یعنی ملک میں، ما لم، جو ابھی تک، نمکن لکم، ہم نے نہیں دی تمہیں، وارسلنا، اور برسائی ہم نے، السماء، آسمان سے، علیہم، ان پر، مدرارن، موسلادھار بارش، وجعلنا، اور ہم نے بنائی، الانہار، نہریں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم، ان کے گھروں کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کی گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کر دی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری امتیں۔ اس آیت میں نافرمانوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دنیا میں ایسی قوموں کی تباہی بربادی کی نشانیاں نہیں دیکھی، جیسے قوم عاد، سمود، قوم نوح اور آل فرعون وغیرہ؟ بے شمار ایسی اقوام ہیں جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا تھا، اور تم سے وہ طاقتور اور زور آور بھی زیادہ تھے، کھانے پینے کی افراد اور خوشحالی تھی، سرسبز باغ، کھیت اور نہریں، سب کچھ موجود تھا، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ اس طرح زمین کی آباد کاری میں کچھ بھی خلل واقع نہ ہوا، اور پہلی سرکش قوم کا نام نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے اور مال و دولت عطا کرتا ہے، پھر جب اس میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر کے دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی نیکی کی راہ اختیار کرو، اور یہ جو رحمت قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں تم پر کی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔